السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے جب میں ٹرکی سے واپس آیا تو دہلی میں رکا ہوا تھا، تو اگلے دن مجھے دہلی سے فیروز آباد آنا تھا، لیکن وہاں باڑھ آ گئی، پانی بہت زیادہ بھر گیا، راستے بھی بند ہو گئے، تو تقریباً 3 دن پھر میں دہلی میں رکا رہا۔ تو جب میں دہلی رکا ہوا تھا تو ایک خبر میں نے سنی، بہت سارے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، جہاں جا رہا تھا میں خبر چرچا میں بہت چل رہی تھی، جہاں ایک طرف باڑھ کی خبریں چل رہی تھیں تو وہیں دوسری طرف ایک سیما حیدر کی خبر بھی بہت زیادہ چل رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب میں نے تھوڑا سا پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ سیما حیدر جو ہے نا پب جی کھیلا کرتی تھی وہاں پاکستان میں بیٹھ کے۔ انڈیا کا کوئی سچن نام کا لڑکا تھا، اور اس کے ساتھ پب جی پہ کھیلتے کھیلتے دوستی ہو گئی اور پھر محبت ہو گئی، اور یہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ نیپال کے راستے ہوتے ہوئے انڈیا میں انٹر ہو گئی، اور پچھلے 1 مہینے سے یہ رہ بھی رہی تھی۔ تو 1-2 سوال تو میرے مائنڈ میں آئے۔ ایک سوال تو میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ یار ہمارے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے، تب بھی ہمیں بارڈر کراس کرنے میں بنگلہ دیش گیا تھا تو بائی روڈ بنگلہ دیش گیا تھا، تو بارڈر کراس کرنے میں 10 طرح کی سیکیورٹی چیک تھے، 10 طرح کے ڈاکومنٹس ہمیں دکھانے پڑے، اور ایک اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم بارڈر کراس کر لیں۔ اتنے جوان لگے ہوئے تھے، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی تھی، اس کے بعد بھی جو ہے 2-3 گھنٹے لگ گئے سارے ڈاکومنٹ ہونے کے بعد بھی۔ تو میں ایک چیز تو میرے مائنڈ میں یہ آئی کہ یار بارڈر کراس کر لیا، وہ بھی ایک عورت نے جو 4 بچوں کے ساتھ تھی، انڈیا کے بارڈر میں آ گئی بغیر ڈاکومنٹس کے۔ بڑے حیرانی کی بات ہے یہ، اور تعجب بھی ہوا کہ ایسے کوئی کیسے بارڈر کراس کر سکتا ہے 4 بچوں کے ساتھ۔ تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، ہمارے انڈیا کی سیکیورٹی کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے کہ کوئی بھی یوں 4 بچوں کے ساتھ جب بارڈر کراس کر سکتا ہے، تو جو گھسپیٹی اور آتنکوادی جو ہوتے ہیں وہ تو بہت شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ مائنڈ میں آئی، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور جب مجھے پتہ چلا، اور زیادہ میں نے خبر جب دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ 5ویں پاس ہے، اور یہ اپنا دکھڑا رو رہی تھی کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوتے تھے، شوہر مارتا کوٹتا تھا، گھر میں پابندیاں تھیں، یہ تھیں وہ تھیں۔ تو میں سوچنے لگا گھر میں پابندیاں بھی تھیں، اس کے پاس فون بھی تھا، گھنٹوں یہ پب جی بھی کھیلا کرتی تھی، اور 4 بچوں کے ساتھ فرار ہو کے بھی آ گئی، ساری سمجھ بھی ہے اس کو، فلائٹ کے اس نے سفر بھی کر لیے، بارڈر کراس کر کے اندر بھی آ گئی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں سب کے مائنڈ میں آئیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ابھی یہ ATS کی یہ گرفت میں ہے سیما حیدر، اور ATS UP ATS جو ہے نا اس سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بے دینی کی وجہ سے۔ جب ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں دین نہیں ہوگا نا، تو اس طرح سے لڑکیاں، لڑکے اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لڑکے جو ہیں نا ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں عشق کی وجہ سے، بعض لڑکیاں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں عشق کی وجہ سے، کوئی اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ رہا ہے، کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ بے دینی کی وجہ سے ہے۔ اور سیما حیدر کے بارے میں تو اللہ معاف کرے، حیرانی ہوئی کہ اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں پتہ، اس کو 5 وقت کی نمازوں کے نام بھی نہیں پتہ۔ تو اللہ بہتر جانے یہ کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جاسوس ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، واللہ عالم۔ اب یہ ATS پوچھ تاچھ کرے گی تبھی پتہ چلے گا کہ یہ آخر ہے کون، کیونکہ اس کے پاس کئی سم، کئی موبائل، اور جعلی اس کے پاس آدھار کارڈ اور کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہے نا فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھنٹوں کے حساب سے اسی کی خبریں دیکھ رہے ہیں، سیما حیدر نے آج کیا کھایا، وہ پب جی کیسے کھیلا کرتی تھی، وہ کیسے آئی، اور یہ وہ کیسے وہ رہ رہی ہے، کیسے وہ ڈانس کر رہی ہے۔ تو میں حیران ہوا۔ میں ٹرکی میں رہا، اور یقین مانیے ٹرکی کے اندر میں نے اس طرح کی ایک بھی خبر نہیں دیکھی، اور بھی ملکوں میں میرا جانا ہوا ہے۔ اس طرح کی خبریں میں نے جس طرح سے ہمارے انڈیا میں دکھائی جاتی ہیں کہ سیما حیدر اب ڈانس کر رہی ہے، سیما حیدر اب چھت پہ گئی ہوئی ہے، سیما حیدر جو ہے نا 4 بچوں کے ساتھ سچن کے ساتھ رہ رہی ہے، سیما حیدر اب پوجا کرنے لگی ہے، اس طرح کی خبریں مجھے نہیں لگتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور ملک میں اس طرح کا کسی ملک کا میڈیا خبریں اس طرح سے دکھاتا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ملک کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، سیما حیدر، بس۔ افسوس کی بات ہے، اور ہمارا نوجوان سیما حیدر کی ویڈیوز کو خوب دیکھ رہا ہے گھنٹوں کے حساب سے۔ یہ بھی بڑا عجیب لگا، میں دہلی میں تھا تو لوگوں کو میں نے دیکھا کہ گھنٹوں کے حساب سے اسی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک
اور ہمارے ملک کی جو ینگ جنریشن ہے وہ کس چیز میں اپنا ٹائم کو برباد کر رہی ہے. اسی لیے میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی اس پر، اب تک بنانا پڑ رہی ہے کہ آخر ہم کن چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. کیا یہ چیزیں ہی ہمارے ملک کا اہم مدعا ہے؟ کیا یہی چیزیں ہمارے ملک کا اہم مسئلہ ہے؟ عجیب بات ہے. اور حیرانی ایک بات پر اور ہوئی کہ سیما حیدر اپنے شوہر کو چھوڑ کے 4 بچوں کے ساتھ سچن کے ساتھ رہنے لگی تو لوگ سیما حیدر کی تعریف کر رہے ہیں. وہیں ایک جیوتی موریہ جس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، تو ہسبینڈ کا لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کہ بتاؤ کیسی بیوی اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ رہی ہے. عجیب سین ہے کہ وہاں جیوتی موریہ کو گالیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ رہی ہے. یہاں سیما حیدر اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے آئی ہے تو اس کو تعریفیں مل رہی ہیں، اس کو واہ واہ مل رہی ہے. تو اس کی ایک وجہ ہمارے ملک کی نفرت بھی ہے، کیونکہ سیما حیدر جو ہے نا نام کی مسلمان ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن نام کی مسلمان ہے نا، اس لیے اس کو سیکیورٹی بھی ملی. 1 مہینے سے وہ رہ بھی رہی تھی. کتنی حیرانی کی بات ہے نا کہ 1 مہینے سے وہ 4 بچوں کے ساتھ سچن کے ساتھ رہ بھی رہی تھی. خیر یہ سارے مسئلے ایک طرف ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج سیما حیدر اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے سچن کے ساتھ رہنے پاکستان سے یہاں چلی آئی. اس طرح بہت ساری لڑکیاں ہیں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اپنے عاشق کے ساتھ، اپنے پریمی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہیں. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو بے دینی، کیونکہ جب دین نہیں ہوگا بچوں کے اندر تو بے دینی آئے گی، اور جب بے دینی آتی ہے تو پھر بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں باپ کی ریسپیکٹ کیا ہے، ماں باپ کی محبت کیا ہے، اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اسی لیے پہلی اور بنیادی چیز کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے گھر میں دینداری پیدا کرنے کی کوشش کریں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کو دوستوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے. ہم اپنی اولاد کو جو ہے نا ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکنا اور ایک حکم جاری کر دینا، اس طرح سے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ہماری اچھی چیزوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. ان کو عاشق اپنا ہمدرد نظر آتا ہے، ماں باپ ان کو ہمدرد نظر نہیں آتے، گھر والے ان کو ہمدرد نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد سے یا اپنی بیوی سے یا اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں کے ساتھ دوستانہ تعلق نہیں رکھتے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. خیر اللہ بہتر جانے یہ سیما حیدر کا مسئلہ کیا ہے، لیکن اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ وہ مرتد ہو گئی تو وہ واپس جائے نہ جائے وہ الگ مسئلہ ہے. جب وہ مرتد ہو گئی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. اور اس طرح کے کیسز ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو ایک دم کلیئر کرے گا. حق آپ دیکھ رہے ہیں نا لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ حق اور باطل کی چھٹائی ہے تاکہ حق ایک طرف باطل ایک طرف. ایسا نہ ہو کہ باطل بھی حق میں ملا ہوا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ہمارے استاذ حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو کلیئر کرتا ہے تاکہ حق الگ ہو جائے، باطل الگ ہو جائے. لیکن ہمیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو دینداری کو ہم اپنے گھر اور خاندان میں عام کرنے کی کوشش کریں. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.